بہادر لڑکی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری۔ ایک گاؤں میں دو بہنیں فاطمہ اور منال رہتی تھی۔ ان دونوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ انہیں جب وقت ملتا تو گھومنے کے لیے نکل جاتی۔ ان دونوں کی ایک دوست بھی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کو بھی ان دونوں کی طرح گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن آمنہ نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت ہی خوبصورت جنگل ہے۔ کہو تو کل ہم تینوں اس جنگل کی سیر کے لیے جائیں۔ یہ سن کر منال اور فاطمہ نے کہا کہ ہم ضرور چلیں گے، تو صبح 9 بجے ہمارے گھر آ جانا۔ اگلے روز آمنہ مقررہ وقت پر منال اور فاطمہ کے گھر پہنچی اور تینوں جنگل کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ 10 بجے کے قریب وہ تینوں جنگل پہنچ گئے۔ تینوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا اور پھر اپنی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تھینک یو سو مچ۔ جنگل میں سیر کرنے میں انہیں بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ جنگل واقعہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں بہت سے پیارے پیارے جانور جیسا کہ خرگوش، ہرن وغیرہ بھی تھے۔ وہ جنگل کی سیر کرتے رہے اور جانوروں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ان تینوں نے اپنا آدھا دن کھیلنے اور سیر کرنے میں لگا دیا۔ کھیلتے کھیلتے منال کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک ڈبہ تھا۔ منال نے فاطمہ اور آمنہ کو بھی بلایا اور ڈبہ کھولا۔ اس ڈبے کے اندر ایک نقشہ اور ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، نقشے کے مطابق چلتے رہو۔ وہ تینوں نقشے کے مطابق چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے فاطمہ کا پاؤں ایک اور ڈبے سے ٹکرایا۔ اس ڈبے سے بھی ایک پرچی نکلی جس پر لکھا تھا کہ تم جلد ہی ایک ایسے گھر میں پہنچو گے جہاں ایک لڑکی قید ہے۔ ان تینوں نے پرچی پڑھی اور کہا ہم اس لڑکی کو ضرور بچائیں گے۔ کچھ دیر چلتے چلتے منال کو ایک اور ڈبہ نظر آیا جو پچھلے 2 ڈبوں جیسا ہی تھا۔ منال نے فاطمہ اور آمنہ کو روکا اور ڈبے کو کھول کر میں سے پرچی نکالی اور پڑھی۔ اس پر لکھا تھا، لڑکی جادوگرنی کی قید میں ہے، اسے بچانا ہے تو جادوگرنی کی چھڑی چھیننی ہوگی۔ یہ پڑھ کر تینوں سوچ میں پڑ گئے کہ ہم یہ کیسے کریں گے، مگر پھر کمال کی سٹوری ہے، انٹرسٹنگ کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر پھر تینوں یہ سوچ کر چلتی رہی کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اب وہ اس گھر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ گھر کے اندر گھس گئے اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ ہو گئے۔ انہوں نے سارے کمرے دیکھے لیکن وہ لڑکی نہ ملی۔ اب تینوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ اوپر 2 کمرے تھے۔ انہوں نے ایک کمرے کو دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ دروازہ بند تھا۔ اسے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت تھی۔ وہ تینوں سمجھ گئے کہ لڑکی اسی کمرے میں ہے۔ اچانک ان تینوں پر جادوگرنی نے حملہ کر دیا۔ وہ تینوں جادوگرنی کو دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے جادوگرنی کے ہاتھ میں چھڑی دیکھی
تو انہیں یاد آیا کہ دروازہ کھولنے کے لیے یہ چھڑی درکار ہے۔ جادوگر نے چھڑی سے بجلی جیسی کوئی چیز نکال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فاطمہ نے منال اور امنہ سے کہا، تم دونوں جادوگرنی کا دھیان ہٹاؤ، میں کچھ کرتی ہوں۔ منال اور امنہ جادوگرنی کا دھیان ہٹانے میں مصروف ہو گئی اور فاطمہ سامنے والے کمرے میں کچھ لینے کے لیے چلی گئی۔ اب فاطمہ کمرے سے باہر آئی اور جادوگرنی سے کہنے لگی، ہمت ہے تو مجھے مار کے دکھاؤ۔ یہ سن کر منال پریشان ہو گئے۔ جادوگرنی کو غصہ آیا اور اس نے چھڑی فاطمہ کی طرف کی۔ چھڑی سے نکلنے والی بجلی جب فاطمہ کی طرف آئی تو اس نے ایک شیشہ اس کے آگے کر دیا۔ بجلی شیشے سے ٹکرائی اور جادوگرنی کو لگ گئی۔ جادوگرنی چیخیں مارنے لگی، اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور وہ مر گئی۔ تینوں لڑکیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جیسے بندہ خوش ہوتا ہے، کوئی بندہ مشن پر ہو تو کامیابی حاصل ہو تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ چھڑی چھوٹی ہوتی ہوئے ایک چابی بن گئی۔ انہوں نے چابی پکڑی، دروازہ کھولا تو اندر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ امنہ نے اس کے اوپر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام عائشہ ہے۔ وہ ڈبے جو تم تینوں کو راستے میں ملے وہ جادوگرنی کی چھڑی کی مدد سے میں نے ہی پھیلائے تھے۔ جب جادوگرنی نے دیکھا کہ میں نے اس کی چھڑی پکڑی ہے تو اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ یہ سن کر منال نے کہا، اب تم ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں۔ چلو بھائی، یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تینوں کا شکریہ ادا کیا اور چاروں لڑکیوں نے گاؤں کا رخ کیا اور صحیح سلامت گاؤں پہنچ گئے۔ اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، کہ میرے چینل پر آپ کو رومانٹک، ہارٹ ٹچنگ سٹوری اور جنگلوں کی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ تو تب تک کے لیے